سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے موت شدہ افراد کے پاس آؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور خیر والی بات کیا کرو، کیونکہ گھر والے اس وقت جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کہی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3022، مسند احمد۔ سیدنا مطر بن اکامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی علاقے میں موت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی حاجت بنا دیتا ہے اور وہ اس کے بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3023، مسند احمد۔ دوسری سند اس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے لیے کسی علاقے میں وفات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کو اس آدمی کا پسندیدہ علاقہ بنا دیا جاتا ہے اور اسے اس کی طرف کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3024، مسند احمد۔ سیدنا ابو عزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس علاقے میں کوئی ضرورت بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3025، مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک موت کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ مومن کے لیے تو راحت ہے لیکن گناہ گار کے لیے غضب کی پکڑ ہے۔ حدیث نمبر 3026، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک آدمی ہو تو وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے، تجھے راحت اور خوشبوؤں کی بشارت ہو، تیرا رب تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ وہ یہ باتیں بار بار کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوا دیا جاتا ہے۔ آگے سے پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، پاکیزہ روح کو مرحبا جو ایک پاکیزہ جسم میں تھی۔ اے روح تو قابل تعریف ہے، آجا اور تجھے راحتوں اور خوشبو اور ایسے رب کی بشارت ہو جو ناراض نہیں ہے۔ اسے ہر آسمان پر اسی طرح کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک لے جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر مرنے والا آدمی برا گناہ گار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، باہر نکل اے خبیث روح جو ایک خبیث جسم میں تھی، نکل، تو قابل مذمت ہے، تجھے کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور اس جیسی دوسری چیزوں کی بشارت ہو۔ بار بار یہ باتیں کہی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتی ہے۔ فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اسے کوئی مرحبا نہیں ہے۔ اے روح تو قابل مذمت ہے، واپس لوٹ جا، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اسے آسمان سے نیچے گرا دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں جا پہنچتی ہے۔ نیک آدمی کو بٹھا کر اس سے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو پہلی حدیث میں بیان ہو چکی ہیں، اور گناہ گار کو بٹھا کر اس سے بھی وہ باتیں کی جاتی ہیں جو پہلی حدیث میں بیان ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 3027، مسند احمد۔